السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ سورہ ہمزہ کے متعلق ہے، اور سورہ ہمزہ جو ہے وہ مکی صورت ہے۔ اس میں کل 9 آیات ہیں اور 1 رکوع ہے، اور سورہ ہمزہ کا دوسرا نام حطمہ بھی کہا جاتا ہے۔ اور اس صورت میں جو وجہ ہے بیان کی گئی وہ خسارے کی ہے کہ انسان اگر بڑے گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے تو وہ دنیا اور آخرت دونوں میں خسارہ پاتا ہے۔ اور اگر ہم اس کے شان نزول کے متعلق پڑھیں تو اس کا شان نزول جو ہے وہ حضرت عثمان اور ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما عرض کرتے ہیں کہ ہم برابر سنا کرتے تھے کہ وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ کا نزول ابی بن خلف کے بارے میں ہوا تھا۔ ابن ابی حاتم صدی نے بیان کیا کہ اخنس بن شریک بن وہب ثقفی کے حق میں اس آیت کا نزول ہوا۔ ابن المنذر نے ابن اسحاق کے حوالے سے بیان کیا کہ امیہ بن خلف جمجی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عیب چینی اور طنز کے ساتھ دیکھا تھا۔ اس کے بارے میں یہ پوری صورت اللہ تعالیٰ نے اتاری۔ مقاتل نے کہا کہ ولید بن مغیرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غیبت جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے کرتا تھا۔ اس کے متعلق اس سورہ کا شان نزول ہوا۔ اب ہم اپنی سورہ کی تلاوت شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویل لکل ہمزۃ لمزہ، ویل لکل ہمزۃ لمزہ۔ اب یہاں پر بھی آیت کے آخر میں نون موجود ہے، جیسے کہ کل ہم نے سورہ فیل میں ہم نے پڑھا تھا کہ وہ آیت کے شروع میں، جیسے کہ یہاں پہ لام تشدید والا ہے، الف پر کوئی حرکت موجود نہیں ہے، وہاں پر آیت نمبر 3 میں وہ ارسلہ واو پر تشدید تھی، اور اس سے پہلے جو لفظ تذلیل تھا آیت نمبر 2 میں ہم نے تذلیل کو اور وہ ارسلہ کو علیحدہ علیحدہ بھی پڑھ کر آپ کو بتایا تھا، اور ان دونوں کو اکٹھا کر کے بھی بتایا تھا کہ اگر ہم یہاں پر وقف نہیں کرنا چاہ رہے، اپنا سانس ہم نے نہیں توڑا تو ہم اس کو کس طریقے سے پڑھیں گے۔ تو آج بھی تقریباً ویسے ہی آیت مبارکہ ہے، تو ہم پہلے اس کو علیحدہ علیحدہ کر کے پڑھ لیتے ہیں۔ الذی جمع مالا وعددہ، الذی جمع مالا وعددہ۔ ذی کو کیوں لمبا کیا گیا؟ کیونکہ یہاں پہ یا ساکن ہے اور اس سے پہلے زیر ہے، اور یہ یا لین ہے، اس لیے یہاں پر ہم نے ذی کو لمبا کیا۔ اب ہم ان دونوں آیات کو اکٹھا کر کے پڑھتے ہیں کہ یہ جو نون ہے اس کو ہم کس طریقے سے ملائیں گے۔ وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ۔ پھر ایک دفعہ پڑھ لیتے ہیں ہم۔ وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ۔ اگلی آیت مبارکہ پڑھتے ہیں۔ یحسب ان مالہ اخلدہ، یحسب ان مالہ اخلدہ، کلا لینبذن فی الحطمہ، کلا لینبذن فی الحطمہ۔ اب چونکہ یہاں پر نون پہ جو ہے وہ میم ہے، اس لیے ہم نون لایون نہیں اس کو پڑھیں گے، ہم لایوم پڑھیں گے، میم کو یہاں پر پڑھا جائے گا۔ کلا لینبذن۔ اب اور حطمہ کا جو طا ہے آخر میں، وہ جب یہ تا جو ہے گول تا، اس کو جب ہم وقف کرتے ہیں تو اس کو ہم ہا کی صورت میں پھر اس کو پڑھتے ہیں، جیسے کہ ابھی ہم نے لمزہ میں بھی کیا، ہمزۃ لمزہ۔ اسی طرح یہاں پر بھی ہم گول تا کا جو وقف ہے وہ ہا کی صورت میں کریں گے۔ کلا لینبذن فی الحطمہ، وما أدراك ما الحطمة وما
أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة فی عمد ممددہ۔ اب یہاں پر ایک بات جو ہے وہ سمجھنے کی ہے کہ اس سورت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے 3 بڑے گناہوں کے ذکر کیا ہے اور ان پر کیا عذاب ہے، ان کی کیا وعید ہے، اور اس عذاب کی شدت کو اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ بیان فرما رہے ہیں۔ سب سے پہلے جو آیت مبارکہ ہے وَيْلٌ لِّكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، اس آیت مبارکہ میں کیا اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہلاکت ہے ہر عیب چننے والے کے لیے اور تانا مارنے والے کے لیے، یعنی ویل ہلاکت ہے لکل ہر ہمازتن عیب چننے والے کے لیے، لمازہ اور تانا کسنے والے کے لیے۔ اب ویل اور جو یعنی ہمزہ اور جو لمزہ ہیں ان کے متعلق کیا ہے کہ، اور جو تیسری آیت مبارکہ ہے اس کو بھی ہم ساتھ ہی پڑھ لیتے ہیں کہ الذی جمع مالا وعددہ، کہ تیسری جو بری خصلت بیان کی گئی ہے، جو تیسرا گناہ جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ وہ لوگ جو کہ اپنے مال کو جمع کر کے رکھتے ہیں اور ان کو یہ گمان رہتا ہے کہ وہ یہ مال جو ہے ان کا ہر جگہ ان کے کام آئے گا، وہ اس کو گن گن کے رکھتے ہیں۔ تو یہاں پر جو ہے ہمزہ اور لمزہ کے جو معنی ہیں وہ مختلف بیان کیے جاتے ہیں کہ ہمزہ کا مطلب ہے کہ کسی کے عیب نکالنے والا، اور لمزہ کا مطلب ہے روبرو کسی کو تانا مارنے والا، اور اس کے برعکس بھی ہے، یعنی ہمزہ کا مطلب ہوا کسی کو تانا مارنا اور لمزہ کا مطلب ہوا کسی پر عیب نکالنا۔ اور ہمزہ جو ہے وہ چغل خوری کرنے والے کو کہا جاتا ہے اور لمزہ تانا کرنے والے کو، تانا دینے والے کو۔ اور ہمزہ اپنے وجود میں نکتہ چینی اور لمزہ دوسروں میں نکتہ چینی کرنا، طعن کرنا۔ ہمزہ کا مطلب ہاتھ سے برائی کرنا اور لمزہ کا مطلب زبان سے برائی کرنا۔ اور اسی طرح ہمزہ اور لمزہ دونوں بڑے گناہ ہیں، خصوصاً ہمزہ یعنی غیبت کی جو وعید ہے وہ قرآن و حدیث میں بہت زیادہ آئی ہیں، اور قرآن پاک میں غیبت کو مردہ بھائی کے گوشت کھانے کے برابر کہا گیا ہے کہ اگر ہم غیبت کرتے ہیں تو وہ ایسا ہے کہ ہم اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا رہے ہیں۔ اب غیبت کیا ہے کہ کسی کے پیٹھ پیچھے برائی کرنا، وہ اس میں چیز موجود ہے یا موجود نہیں ہے اس کے متعلق بات کرنا، وہ ایسی بات ہو کہ اگر وہ بات اس کے سامنے کی جائے تو وہ اس کو بری لگے، یہ غیبت ہے۔ اور حدیث میں بھی جیسے کہ آیا ہے کہ الغیبۃ اشد من الزنا، کہ جو غیبت ہے وہ زنا سے بھی بڑھ کر گناہ ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے اس کی چونکہ کیا ہوتا ہے کہ کیوں یہ بڑا گناہ کہا گیا کہ اس میں انسان جو ہے وہ بڑھتا جاتا ہے، کیونکہ وہ جس کے متعلق بات کر رہا ہے وہ سامنے نہیں ہوتا، وہ اپنا دفاع نہیں کر سکتا، وہ جواب نہیں دے سکتا، تو وہ آگے سے آگے اس کے متعلق بات پہ بات کرتا چلا جاتا ہے، اور اس کی عیب جوئی اس لیے بھی بڑا ظلم ہے کہ اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اس پر کیا الزام لگایا جا رہا ہے تاکہ وہ اس کا جواب دے سکے۔ اسی طرح لمزہ یعنی کہ کسی کے سامنے اس کا عیب بیان کرنا، یہ بھی بڑا گناہ ہے، کیونکہ اس میں کیا ہے کہ اس میں اس کی توہین ہے، اس کی ہم کر رہے ہیں کہ اس کے سامنے ہی ہم اس کے عیب گنوا رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے بندوں میں سے بدترین وہ لوگ ہیں جو چغل خوری کرتے ہیں، دوستوں کے درمیان فساد ڈلواتے ہیں اور بے گناہ لوگوں میں عیب تلاش کرتے ہیں۔ اب اور جو تیسری آیت مبارکہ ہے الذی جمع مالا وعددہ، یعنی وہ لوگ جو اپنے مال کو گن گن کر رکھتے ہیں، ان کو لگتا ہے کہ جیسے وہ یہ مال ان کا ہر جگہ کام آنے والا ہے، وہ یہ نہ ختم ہونے والا مال ہے، دائمی زندگی جو ہے۔ لیکن
وہ اس چیز کو بھول جاتے ہیں کہ دائمی زندگی جو ہے وہ مال کی وجہ سے حاصل نہیں ہو سکتی ہے، بلکہ جو ہمارے اعمال صالحہ ہیں، ہمارا ایمان ہے، وہ صرف ان کی وجہ سے حاصل ہونے والا ہے۔ جو آخرت جو ہے ہماری، وہ اس پیسے سے نہیں ٹھیک ہونے والی ہے۔ ہاں، اللہ نے آپ کو دیا ہے، آپ اس کو اپنے اوپر بھی خرچ کریں، جائز طریقوں پر خرچ کریں، اور دوسروں کو بھی آپ اپنی اس جو بھی اللہ نے آپ کو مال و دولت دیا ہے دوسروں پر بھی خرچ کریں، کیونکہ وہ اللہ نے وسیلہ بنایا ہے انہی لوگوں کا، ان لوگوں کے ذریعے سے کہ جو مستحق ہیں ان تک وہ ان کا جو حق ہے وہ پہنچا دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے جو زکوٰۃ، صدقہ، یہ طریقے مقرر کیے ہیں وہ اسی لیے ہیں کہ ہم اپنے مال میں سے کچھ حصہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی راہ میں دیں، مستحق لوگوں کو دیں۔ اب زکوٰۃ کا مطلب بھی جو ہے اگر ہم دیکھیں تو اس کا جو لغوی معنی ہے وہ آتا ہے پاک ہونا۔ تو وہ کیا مال ہمارا کیسے پاک ہو جاتا ہے؟ کیونکہ ہمارے دل میں جو ہے اس مال کو جمع کرنے کا جو لالچ ہے وہ نہیں رہتا۔ ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے ایک مقررہ حصہ جو ہے وہ مستحق لوگوں کو دینا ہے ہم نے، اور ہمارے دل میں پھر ان لوگوں کے لیے ہمدردی ہوتی ہے اور ہمیں احساس ہوتا ہے ان لوگوں کا، اور وہ جو ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو مال جمع کرنے کی ایک ہوس، ایک لالچ انسان کے اندر پیدا ہو جاتا ہے، اس کو لگتا ہے کہ وہ اس مال سے کچھ بھی خرید سکتا ہے۔ تو ایسا نہیں ہے۔ ہاں، دنیا میں وہ اپنی دولت سے، اپنے پیسے سے کچھ بھی کر سکتا ہے یا کروا سکتا ہے، لیکن آخر میں جب اس کو اپنی ان تمام چیزوں کا حساب دینا ہے تو وہاں پر اس کی یہ مال و دولت بالکل اس کے کام نہیں آنے والی ہے۔ لیکن اگر یہی مال و دولت اس نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہے، اس نے مستحق لوگوں کا ان کا حصہ دیا ہے، اس نے حق ادا کیا ہے، تو یقیناً یہی مال و دولت جو ہے اس کے کام آئے گا۔ وہ کس طریقے سے؟ کیونکہ اس نے نیک اعمال پر خرچ کیا ہے، اس نے اللہ کے حکم کے مطابق اپنے مال و دولت کو خرچ کیا ہے، اور اللہ کا تو وعدہ ہے کہ اگر تم میرے راستے میں اپنا مال خرچ کرو گے تو اللہ تعالیٰ اس مال کو اپنے اوپر قرض قرار دے دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ یہ مال و دولت جو ہے ہمیں دگنا کر کے واپس کرے گا۔ اللہ اس مال و دولت میں جو ہے وہ برکت ڈال دیتا ہے۔ تو اسی وجہ سے ہمیں اللہ نے دیا ہے اس کا شکر ادا کریں، اور اس مال کو مستحق لوگوں تک پہنچانے کی بھرپور کوشش کریں جیسا بھی ہو سکے۔ اللہ نے یہ حکم نہیں دیا کہ آپ کے پاس ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں پیسے ہیں، مال و دولت ہے تو ہی آپ دوسروں پر خرچ کر سکتے ہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ کی راہ میں صدقے دل سے 1 روپیہ بھی اگر دے دیا گیا ہے تو وہ بھی جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے اس لاکھوں روپے کے جو کہ نمود و نمائش کے لیے دیا گیا ہے۔ اللہ جو ہے وہ صرف اور صرف جو ہے ہماری نیت کو دیکھتا ہے کہ ہم نے جو کام کیا ہے، جو نیک عمل ہم نے کیا ہے، وہ ہماری نیت کیا ہے؟ کیا ہماری نیت نمود و نمائش کی ہے، یا ہماری نیت جو ہے وہ اللہ کو راضی کرنے کی ہے؟ اور اگر ہمارے اندر یہ 3 کام ہیں تو وہاں پر ان لوگوں کی جو ہے وہ سزا اللہ نے بتا دی ہے کہ وہ اللہ کی آگ ہے کہ جس میں وہ رہیں گے، جیسے کہ آیت نمبر 5 میں ہے کہ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ، کہ تمہیں کیا معلوم کہ حطمہ کیا ہے؟ نار اللہ الموقدہ، کہ وہ جو ہے اللہ کی آگ ہے جو کہ بھڑکائی ہوئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کا جو ان کی سزا رکھی ہے وہ وہی ہے بھڑکاتی ہوئی آگ۔ اور مال کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ وہ لوگ جو اپنے مال کو گن گن کر رکھتے ہیں، اور وہی مال جو ہے، وہی مال و دولت جو ہے وہ قیامت کے دن ان کے گلے کا طوق بن جائے گا۔ تو ہم سب کو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ
ہمارے اندر یہ ہمزہ اور لمزہ والے اعمال بھی جو ہیں اگر تو ہمارے اندر موجود ہیں، ہم کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ سے ہم توبہ کریں اور اس سے توفیق مانگیں کہ آئندہ ہم وہ کام نہ کریں، اور یہ مال کو جمع کرنے کی جو حرص ہے، لالچ ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ ہمیں اس کام سے بچائے رکھے۔ اللہ بے تحاشا دے، اب اس کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، اس سے مانگنا چاہیے، لیکن ساتھ یہ بھی دعا کریں کہ اگر اللہ نے ہمیں اتنا مال و دولت عطا کیا ہے تو اللہ تعالیٰ اس مال کو جمع کرنے کی حرص، لالچ اور جو انسان میں غرور آ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں سے ہمیں بچا کے رکھے، اور اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے وہ اس کے غضب سے زیادہ ہے، تو ہم اپنے گناہوں کی معافی اس سے جب مانگے وہ ہمیں معاف کرنے والا ہے۔ تو ہم سب اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام اعمال سے بچا کے رکھے، ان تمام اعمال سے بلکہ بچا کے رکھے کہ جن کا نتیجہ جو ہے وہ نار اللہ ہی ہے، کہ ان کا نتیجہ جو ہے وہ جہنم کی آگ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام اعمال سے بچا کے رکھے، ہمیں سیدھے راستے پر چلائے، ان لوگوں کے راستے پر چلائے جو کہ نیک ہیں، جنہوں نے اعمال صالحہ کیا، وہ لوگ کہ جن کو دنیا میں ہی جنت کی بشارت دے دی گئی، لیکن اس کے باوجود وہ زیادہ ڈرتے تھے، وہ زیادہ گھبراتے تھے کہ ہم سے کوئی ایسا عمل نہ ہو جائے کہ جو اللہ کی ناراضگی کا سبب بن جائے۔ ہم جیسے کہ ہمیں اگر کوئی کہہ دے کہ آپ پر جنت واجب ہے، جنت آپ کو مل گئی ہے، تو ہم تو اسی دن ہی جو ہیں وہ سب کام چھوڑ دیں کہ جی اب تو ہمیں جنت کا سرٹیفکیٹ مل گیا، بلکہ ایسا نہیں ہے۔ ہمیں زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ نیک اعمال کرنے ہیں۔ بے شک ہم اس چیز کی امید رکھتے ہیں کہ اگر ہم سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، لیکن بار بار اس غلطی کو دہرانا بھی درست نہیں ہے۔ تو صدقے دل سے اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی ہمیں معافی مانگنی چاہیے، اور یہ توفیق مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ ہمیں اس راستے پر ہم چلیں، اس راستے پر دوبارہ ہم اس راستے پر چلیں کہ جس کا ہمارے رب نے اور ہمیں جو طریقہ کار ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں سکھا کے گئے ہیں، ہم اس راستے پر چلنے کی کوشش کریں ہم، کیونکہ ہمارا جو اصل ہے، ہماری جو اصل ہے وہ یہی ہے، ہمارا جو دین اسلام ہے وہی ہماری اصل ہے، اور آخرت ہی کی جو زندگی ہے وہی ہمیشہ رہ جانے والی ہے۔ یہ سب کچھ، یہ مال و دولت، یہ آسائشیں اور یہ جتنا کچھ ہے، یہ سب کچھ یہیں پر رہ جانا ہے، جس پر ہم فخر کرتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ سب کچھ ہے۔ ہاں، شکر ادا کرنا ایک اور بات ہے، لیکن اس چیزوں پر آپ فخر کریں، آپ غرور کریں، یہ غلط ہے، کیونکہ سب کچھ جو ہے ہمارے پاس، وہ چاہے تھوڑا ہے، وہ چاہے زیادہ ہے، وہ سب کچھ اللہ کا ہے، وہی ذات اس کی مالک ہے ان تمام چیزوں کی، وہ جب چاہے ہم سے لے سکتا ہے، اور وہ جب چاہے ہماری آنکھ جھپکنے سے پہلے بھی ہمیں سب کچھ عطا کر سکتا ہے۔ اس ذات کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے، مشکل ہے تو صرف ہمارے لیے، کمی ہے تو صرف ہمارے مانگنے میں، اس کے خزانے میں کسی بھی چیز کی کمی نہیں ہے۔ ہم اپنے سبق کو آج یہیں پر مکمل کرتے ہیں، انشاءاللہ اگلی سورہ عصر کے ساتھ آپ سب سے ملاقات ہوگی۔ آپ سب سے دعاؤں کی درخواست ہے کہ آپ سب جو ہیں مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اور میرے اس چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، اور میری اس ویڈیو کو شیئر بھی کریں۔ تب تک کے لیے آپ سب سے اجازت چاہتی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔